کرونک obstructive pulmonary diseases یا ایستما یا سینے کے جو دائمی مسائل ہوتے ہیں، سانس کی تنگی اور اس طرح کے، پھر COPDs میں کرونک برونکائٹس، ایمفائزیما، اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں کہ جن کی وجہ سے سانس میں تنگی، کھانسی کا ہو جانا، اور اکثر اوقات جو ہے ایستما میں خشک کھانسی اور سانس میں تنگی، اور ساتھ میں COPD میں اکثر اوقات جو ہے تو بلغم یا ریشے والی کھانسی آتی ہے اور اس کے ساتھ سانس میں تنگی ہوتی ہے۔ ایسے افراد جو ہیں اکثر اوقات وہ تھکن کا شکار ہوتے ہیں، ان کا اسٹیمنا ختم ہو جاتا ہے اور چلتے پھرتے ان کا سانس پھولنے لگتا ہے۔ تو ایسی صورتوں میں جہاں پر آپ کے لنگز میں جو آپ کے ہوا کی نلیاں ہوتی ہیں، برونکیولز ہوتی ہیں، وہ تنگ پڑ جاتی ہیں، اس میں سیکریشنز جو ہوتی ہیں، یعنی اس میں جو ریشہ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، ریشہ نکالنے میں آپ کو دقت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے 2-3 چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے، جن میں ایک چیز ہے وہ ہے برونکو ڈائلیٹر، یعنی ان کو کھول دیا جاتا ہے ایسی دوائیوں کے ساتھ جو بیٹا ایگونسٹ ہیں، ان کے ساتھ یہ ہوا کی نلیاں جو ہے کھل جاتی ہیں تو آپ کو سانس لینے میں تنگی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پھر اکثر اوقات اسٹیرائڈز یعنی اینٹی انفلیمیٹری کے ذریعے ان کا جو انفلیمیشن ہے، ان میں جو سوجن ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ان سے جو سیکریشن آتی ہے، یعنی جو ریشہ آتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، انفلیمیشن کم ہو جاتی ہے، تو سانس لینے میں جو دقت اور دشواری ہوتی ہے یا جو کھانسی کے جو دورے پڑتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اسٹیرائڈز کے حوالے سے میں نے بات کی، اسٹیرائڈز جو ہے تو اگر آپ لمبے عرصے تک ان کا استعمال کریں، کیونکہ ایستما اکثر اوقات ایک دائمی مرض ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، COPD خاص کر پھر وہ زندگی بھر وہ چلتا رہتا ہے، خصوصاً سموکرز میں اور ان لوگوں میں، تو اس کے لیے پھر اگر آپ اسٹیرائڈز کا سہارا لیتے ہیں اور اسٹیرائڈز ان کو اورلی دیتے ہیں یا سسٹمک اسٹیرائڈز دیتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بڑھ جاتے ہیں اور کچھ ہی عرصے میں یہ لوگ کشنگ سنڈروم کا شکار ہو جاتے ہیں، کشنگارڈ ہو جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، سکن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور یہ وزن ان کا بڑھ جاتا ہے اور مسائل جو ہیں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، ایسی چیزوں سے ان کو ہمکنار ہونا پڑتا ہے۔ تو اس کا توڑ نکالنے کے لیے پھر ان کو لوکل اسٹیرائڈز دی جاتی ہیں جو کہ انہیلڈ فارم میں ہوتی ہیں، کہ یہ ایک پف کے ذریعے اس کو اندر انہیل کرتے ہیں اور لنگز میں ہی جا کر یہ لوکلی ایکٹ کرتی ہیں اور ان شریانوں کو یا یہ جو ہوا کی نلیاں ہیں ان میں انفلیمیشن کو کم کرتی ہیں۔ تو یہ انہیلڈ اسٹیرائڈز ہوتی ہیں۔ انہیلڈ اسٹیرائڈز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سانس کے ذریعے اسٹیرائڈز لیتے ہیں تو یہ آپ کے خون میں ڈائریکٹلی شامل نہیں ہوتی، آپ کے خون میں اس کی گردش نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے جو ہے تو اس کی کم سے کم ڈوز جو ہے وہ اسی جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر آپ کو وہ ریکوائرڈ ہے اور ڈائریکٹلی وہاں پر ایکٹ کرتی ہے، تو آپ کو زیادہ ڈوز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس وجہ سے آپ اسٹیرائڈ کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہیل اسٹیرائڈ سے آپ کو سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے، لیکن کمپیریٹیولی اگر آپ اسٹیرائڈز اورلی لیتے ہیں یا انجیکٹیبل لیتے ہیں اس سے اس کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے تو یہ سائیڈ ایفیکٹ انتہائی کم ہوتے ہیں جب آپ لو ڈوز میں یہی اسٹیرائڈ انہیل کر کے لیں یا سانس کے ذریعے اس کو کھینچ کے آپ اگر وہ اسٹیرائڈز لیں تو اس کے ساتھ یقینی طور پر اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور کم سے کم مقدار میں آپ کو اسٹیرائڈ کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح مختلف قسم کے انہیلرز یا آج کل ریولائزر کے ذریعے جو کیپسول جس میں پاؤڈر ہوتا ہے وہ ریولائزر کے ذریعے اس کو آپ وہ کیپسول اس میں رکھتے ہیں اور اسی کیپسول کا جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ انہی کمبینیشنز میں کامبیویر ایک کمبینیشن ہے جس میں بیوڈیسنائڈ اور فارمیٹرول پایا جاتا ہے جو کہ لوکلی جا کر ایکٹ کرتی ہے۔ جب آپ اس کو کھینچتے ہیں اس کیپسول مشین میں، جب آپ اس کیپسول کو ڈالتے ہیں اور کیپسول سے پاؤڈر کھینچتے ہیں وہ آپ کے چیسٹ میں ڈائریکٹلی جاتا ہے، آپ اس کو انہیل کرتے ہیں اور انہی جگہوں پر جا کر وہ ایکٹ کرتا ہے اور آپ کی انفلیمیشن اور یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں، تو آپ کو ایستما یا COPD کے جو اٹیکس ہیں وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی اسٹیرائڈ کمبینیشن ہے تو اس کے ساتھ جو اسٹیرائڈ کے سائیڈ ایفیکٹ سسٹمک ہیں وہ بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ لوکل آپ کو پرابلمز ہو سکتی ہیں، جیسے گلے میں بار بار انفیکشنز ہونا، گلے میں بار بار ایسی پرابلمز کا ہونا، آپ کے گلے میں فنگل انفیکشنز ہونا یا منہ میں چھالے پڑنا، منہ میں فنگل انفیکشنز ہونا، مسوڑوں کی پرابلمز ہونا، یہ لوکل اگر آپ اسٹیرائڈز استعمال کرتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کے منہ، گلے اور چیسٹ کے جو پرابلمز ہیں، خصوصاً جو امیونو کمپرومائزڈ پیشنٹس ہوتے ہیں کہ جن کی امیونٹی ویک ہو جاتی ہے، مدافعتی نظام ویک ہو جاتا ہے ان اسٹیرائڈ کے یوز کی وجہ سے، تو ان لوگوں میں یہ اپرچونسٹک انفیکشنز جس طرح کے اورل کینڈیڈیاسس یعنی فنگل انفیکشن ہو جانا، اسی طرح گلے کا انفیکشن ہو جانا اور سائنوسائٹس وغیرہ یہ چیزیں ہونا، چونکہ آپ کا جو ریسپریٹری میوکوزا ہے اس میں امیونٹی یا امیون سیلز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں انفلیمیشن کم ہونے کی وجہ سے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں میڈیسن نالج کے حوالے سے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو ویڈیو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی
سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.